بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کی ملکہ کو ان کی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی اور افغانستان کی ہلال احمر سوسائٹی کے درمیان آج ایک پارٹنرشپ میٹنگ کا آغاز ہوا ہے جو 3 روز تک جاری رہے گی۔ جرمنی کی حکومت نے یوکرین کو جدید فضائی دفاعی اور راڈار سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم کو ان کی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ملکہ الزبتھ دوئم کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ سلیتی نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ کابینہ نے اس کے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی۔ سب سے پہلے کابینہ نے تعلیمی کمیشن کے قیام کے لیے اپنے فیصلے کے مسودے کی منظوری دی، جس کے تحت وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ایک کمیشن قائم کرے گی جس کا ایک چیئرپرسن ہوگا، اور یہ 8 اور 10 ارکان پر مشتمل ہوگا جو زیادہ تر ماہرین تعلیم ہوں گے۔ کابینہ نے اپنے اس فیصلے کی بھی منظوری دی جس میں سن 2004 کے فیصلہ نمبر 26 کی چند شقوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے ہتھیاروں کی ممانعت کے لیے ایک قومی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کابینہ نے ملک کے اندر صحت عامہ کی سروسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سن 2021 کے قانون نمبر 22 کی شقوں کے مطابق وزارت صحت عامہ کی اس تجویز کی بھی منظوری دی جس کا تعلق وزٹرز اور سیاحوں کی انشورنس کے پیکج اور پریمیم سے ہے۔ کابینہ نے حکومت قطر اور جمہوریہ کانگو کی حکومت کے درمیان فضائی سروسز کے معاہدے کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے اعلیٰ تعلیم سے متعلق ایک مسودہ قانون اور دیگر کئی امور کا جائزہ لیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح قطر میں وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے سفیر فیصل علی ابراہیم نے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے ویانا میں اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق آفس UNODC کے ٹریٹی افیئرز کے شعبے کے نگران جان برینڈولینو کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں ویانا میں اقوام متحدہ کی تنظیموں کے لیے قطر کے مستقل مندوب سلطان بن سلمان المنصوری بھی شریک ہوئے۔ ملاقات کے دوران قطر اور UNODC کے درمیان تعاون اور تعلقات اور مستقبل میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران ڈاکٹر الحمادی نے دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے UNODC کی بین الاقوامی سطح پر سرگرمیوں کی حمایت جاری رکھنے کے لیے قطر کی حمایت کا یقین دلایا۔ جان برانڈولینو نے بھی قطر کی جانب سے بھرپور حمایت اور مدد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ آج قطر ترکمانستان بزنس فورم کا اجلاس منعقد ہوا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور صنعتی تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں، دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع اور بزنس اونرز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں قطر اور ترکمانستان کے چیمبرز کے رول کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیمبر کے اول نائب چیئرمین محمد بن توار الکواری نے فورم میں شریک قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ ترکمانستان کے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے چیئرمین ریجی پوو نے فورم میں ترکمانستان کے وفد کی قیادت کی۔
واضح ہے کہ قطر اور ترکمانستان کے درمیان بہت سے شعبوں میں قریبی تعلقات ہیں اور دونوں جانب سے ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک اب تک مختلف شعبوں میں متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں MOUs پر دستخط کر چکے ہیں۔ قطر کی شورا کونسل کی اطلاعات اور ثقافتی امور کی کمیٹی کا آج صبح کمیٹی کے صدر خالد بن احمد العبیدان کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران کمیٹی نے معاشرے میں قومی اقدار اور تشخص کو بڑھانے کے موضوع پر بحث کی۔ کمیٹی نے اس موضوع پر مزید بحث اپنے آئندہ اجلاس میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قطر سینٹرل بینک QCB نے آج جون کے مہینے کے 3، 6 اور 9 ماہ کے ٹریجری بلز جاری کیے ہیں، جن کی کل مالیت 600 ملین قطری ریال ہے۔ یہ بلز QCB کی ریاست قطر میں مانیٹری پالیسی کا تیار کرنے اور اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھانے، بینکنگ اور مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور مالیاتی پالیسیوں میں ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ ملک کے اندر کام کرنے والے بینکوں کے لیے ٹریجری بلز نیلامی کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے بارسلونا اسپین میں تیسری عالمی اعلیٰ تعلیمی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں شریک قطری وفد نے وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم، قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی، قطر یونیورسٹی اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم شامل ہیں۔ اس کانفرنس کے پہلے سیشن کے دوران سن 2030 تک اعلیٰ تعلیم کے نئے دور کے لیے ایک روڈ میپ کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ کانفرنس میں زیر بحث آنے والے موضوعات میں ایکیڈیمک موومنٹ یعنی تعلیمی تحریک، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان تعلقات، اعلیٰ تعلیم کی مالی مدد اور اس میں سرمایہ کاری، فیصلہ سازی، اعلیٰ تعلیم کے مستقبل اور اس سلسلے میں بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کے موضوعات شامل ہیں۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS اور افغانستان کے ہلال احمر سوسائٹی ARCS کے درمیان آج پارٹنرشپ میٹنگ کا آغاز ہوا ہے جو 3 روز تک جاری رہے گی۔ اس میٹنگ میں انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ تحریک کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ARCS کے وفد کی قیادت مولوی مطیع الحق خالص کر رہے ہیں۔ اس موقع پر QRCS کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل محمد الامادی نے طرفین کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ کا مقصد افغانستان کی پیچیدہ انسانی صورتحال پر غور کرنا ہے، جس سے وہاں کے عوام کی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اس میٹنگ میں عطیہ دہندگان افغانستان کے انسانی بحران، خاص طور پر ARCS کے 5 سالہ اسٹریٹجک منصوبے کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے شمال میں واقع العروب پناہ گزین کیمپ کے قریب آج قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی PRCS کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے طبی امدادی پارٹی کو کیمپ کے داخلی راستے پر زخمی خاتون تک پہنچنے سے روکے رکھا اور گولی لگنے کے 20 منٹ کے بعد خاتون کو اس کے حوالے کیا اور یوں ہاسپٹل پہنچنے تک اس کا انتقال ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق نوجوان خاتون رہائی پانے والی ایک قیدی تھی جسے قابض اسرائیلی فوج نے کیمپ کے دروازے پر گولی کا نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی دیہاتوں اور قصبوں پر چھاپوں میں اضافہ کر دیا ہے اور فلسطینی نوجوانوں کی گرفتاریوں اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنانے کی رفتار تیز تر کر دی ہے۔ ادھر آج صبح درجنوں یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے صحن پر اسرائیلی فوج کی مدد سے دھاوا بول دیا اور صحن کے مشرقی علاقے میں اپنی ایک مذہبی رسم ادا کی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار میں بغاوت کے بعد تشدد کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کے نتیجے میں ملک کے اندر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد اب 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر UNOCHA کا کہنا ہے کہ 1 فروری 2021 کو آنگ سان سوچی کی حکومت کے خاتمے کے بعد تقریباً 7 لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رابطہ دفتر کا مزید کہنا ہے کہ آنے والی مانسون بارشوں کی وجہ سے کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔
اور جرمنی کی حکومت نے یوکرین کو جدید فضائی دفاعی اور ریڈار سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ برلن پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ اس تنقید کے پیش نظر یوکرین کو یہ سسٹم مہیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج صبح پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے برطانیہ کی ملکہ کو ان کی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی اور افغانستان کے ہلال احمر سوسائٹی کے درمیان آج ایک پارٹنرشپ میٹنگ کا آغاز ہوا ہے جو 3 روز تک جاری رہے گی۔ اور جرمنی کی حکومت نے یوکرین کو جدید فضائی دفاعی اور ریڈار سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107